السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ بات پسند آئے تو لائک بھی کریں اور اپنے قلبی تأثر کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاد حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ ہدایہ کا درس دیں گے۔ آپ ان کی گفتگو کو بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ وَقَعَ فِيهَا خُرْءُ الْحَمَامِ أَوِ الْعُصْفُورِ لَا يُفْسِدُهُ۔ اگر کنویں میں کبوتر یا گوریا کی بیٹ گر جائے تو اس کے پانی کو فاسد نہیں کرتی، پانی کو خراب نہیں کرتی۔ اس میں امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا اختلاف ہے کہ اگر کنویں میں کبوتر کی بیٹ پڑ جائے یا گوریا کی بیٹ پڑ جائے تو ہمارے علماء کا مذہب تو یہ ہے کہ وہ پانی پاک ہے، ناپاک نہیں ہوگا، اور امام شافعی کے نزدیک وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، اور قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ پانی ناپاک ہو۔ امام شافعی کی دلیل سنیں اور اس کا جواب پھر امام اعظم کی دلیل آتی ہے۔ امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ غذا اپنی حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتی ہے دو طرح سے۔ غذا جب کوئی کھائی جاتی ہے تو وہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتی ہے، اور اس کا انتقال یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ انتقال ہونا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک یہ کہ وہ بدبو اور فساد کی طرف منتقل ہوتی ہے، وہ غذا جو کھائی گئی وہ بدبو اور فساد کی طرف منتقل ہو گئی، جیسے کہ پاخانہ پیشاب یہ بدبو اور فساد کی طرف منتقل ہو گئی، تو یہ بالاتفاق ناپاک ہے، یہ بالاتفاق ناپاک ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ صلاح اور عمدگی کی طرف منتقل ہو جائے، صلاح بدبو کی طرف منتقل نہ ہو، عمدگی کی طرف منتقل ہو، صلاح کی طرف منتقل ہو، یعنی وہ چیز خراب نہ ہو، فاسد نہ ہو، بدبودار نہ ہو، صلاح کی طرف منتقل ہو، جیسے کہ انڈا، دودھ اور شہد وغیرہ، کہ اس میں بدبو اور فساد پیدا نہیں ہوتا، بدبو اور فساد پیدا نہیں ہوتا، تو یہ بالاتفاق پاک ہیں، بالاتفاق پاک۔ تو غذا کا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا دو طرح کا ہوگا، یا تو بدبو اور فساد کی طرف منتقل ہونا یا بدبو اور فساد کی طرف منتقل نہ ہو۔ اگر بدبو اور فساد کی طرف منتقل ہو جیسے کہ پیشاب پخانہ وغیرہ تو یہ بالاتفاق نجس ہے، اور اگر صلاح کی طرف منتقل ہو جائے جیسے کہ دودھ اور انڈا وغیرہ تو بالاتفاق پاک ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ کبوتر اور گوریا کی بیٹ قسم اول سے ہے۔ قسم اول سے کیا؟ یعنی یہ مستحیل ہو جاتی ہے، منتقل ہوتی ہے فساد اور بدبو کی جانب، فساد اور بدبو کی جانب یہ منتقل ہو جاتی ہے، اس لیے اب یہ مشابہ ہو جائے گی مرغی کی بیٹ کے، مشابہ ہو جائے گی مرغی کی بیٹ کے، اور مرغی کی بیٹ پر ناپاک، بالاتفاق ناپاک۔ جب اتفاق ناپاک تو اس سے جیسے مرغی کی بیٹ سے کنواں ناپاک ہو جائے گا، ایسے کبوتر وغیرہ کی بیٹ بھی ناپاک ہوگی اور اس سے کنواں ناپاک ہو جائے گا۔ یہ دلیل ہے امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ جواب آگے آتا ہے، امام اعظم کی دلیل سنیے۔ امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ پرانے زمانے میں اور آج بھی صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین سب نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ وہ کبوتروں کو مسجدوں میں رکھتے تھے۔ کبوتروں کے مسجدوں میں رکھنے پر، ان کو وہاں پر جمع کرنے پر سب نے اجماع کیا ہے، باوجود اس کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو صاف اور پاک رکھنے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی مسجدوں کی صفائی وغیرہ کا ذکر فرمایا، اور نبی اکرم نے بھی ان کو صاف رکھنے کا حکم فرمایا۔ باری تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے، انطہر بیتیا، کہ میرے گھر یعنی مسجد کو پاک رکھو۔
پاک رکھو۔ تو مسجدوں کو پاک رکھنے کا حکم ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ و تابعین سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ مسجدوں میں کبوتروں کے رکھنے پر انہوں نے اجماع کیا ہے۔ اور حدیث پاک کے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنبو مساجدکم صبیانکم، مانا ہے کہ بچوں کو مسجدوں سے دور رکھو، مسجدوں میں بچوں کو نہ لاؤ، کیونکہ بچوں سے ہو سکتا ہے کہ وہ پیشاب وغیرہ کر دیں اور مسجد ناپاک ہو جائے۔ تو مسجد کے آلود ہونے کا امکان کی وجہ سے اللہ کے رسول نے بچوں کو مسجدوں سے دور رکھنے کا حکم کیا اور اس دروازے کو بند فرما دیا۔ اور ایک حدیث پاک جس کی راوی حضرت عائشہ ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ گھروں میں مسجدیں بنانے، گھروں کو مسجدیں بنانے اور ان کو پاکیزہ اور ستھرا رکھنے کا حکم فرمایا۔ حدیث پاک ہے، قالت عائشہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب، کہ اللہ کے رسول نے گھروں میں مسجدیں بنانے اور ان کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے، ان سمرۃ انہ کتب الی بنیہ اما بعد فان النبی کان یامرنا ان نضع المساجد فی دورنا ونصلح صنعتها ونطہرہ۔ حضرت سمرہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو لکھا کہ ہم کو حضور نے اپنے گھروں میں مسجدیں بنانے کا اور ان کو پاک صاف رکھنے کا حکم فرمایا۔ نبی اکرم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم ان کو پاک صاف رکھیں اور اپنے گھروں میں مسجدیں بنائیں۔ تو ان احادیث سے بھی یہ بات ثابت آتی ہے کہ مسجدوں کو پاک رکھنا ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ و تابعین کا اجماع اس بات پر ہے کہ وہ مسجدوں میں کبوتروں کو رکھتے تھے اور مسجدوں میں کبوتروں کو رہنے کی اجازت دیتے تھے۔ اس مسئلے کی اصل وہ حدیث ہے جس کو روایت کیا حضرت ابو امامہ باہلی نے روایت کیا۔ حدیث میں یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے غار میں تشریف لے گئے تھے اور وہاں پر آپ موجود تھے، اور وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا شکر ادا کیا، کبوتر کا شکر ادا کیا تھا کہ جس کبوتر نے غار کے دروازے پر گھونسلہ بنایا تھا اور اس میں انڈے دیے تھے۔ تو نبی اکرم نے اس کا شکر ادا کرنے کے طور پر فرمایا، وہ کہتے ہیں حضرت ابو امامہ باہلی کہ نبی اکرم ان نبی شکر الحمامۃ وقال انها اوکرت علی باب الغار حتی سلمت فجازاها اللہ تعالی بان جعل المساجد مأواها۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجمہ یہ ہے کہ کبوتر کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ اس نے غار کے دروازے پر گھونسلہ بنایا، جس کی وجہ سے میں صحیح سالم بچ گیا، صحیح سالم رہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کبوتر کو یہ بدلہ دیا کہ مسجدوں کو اس کا ٹھکانہ اور اس کے رہنے کی جگہ بنا دیا۔ حاصل کلام ان تمام احادیث کے ذکر کرنے کا یہ ہے کہ صحابہ اکرام بغیر کسی انکار کے، بغیر کسی غور و فکر کے کبوتروں کو مسجد میں رہنے دیتے تھے، یہاں تک کہ مسجد حرام میں کبوتروں کا اجتماع رہتا تھا اور وہاں پر خوب کبوتر جمع ہوتے تھے، اور کبوتروں سے جو بیٹ ہوتی ہے اس کو بھی سب جانتے ہیں کہ جب کبوتر رہتے ہیں تو بیٹ کرتے ہیں، لہذا صحابہ اکرام کا اس بات پر اجماع کرنا کہ کبوتروں کا مسجدوں میں رہنا صحیح ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ کبوتروں کی بیٹ پاک نہیں ہے، پاک ہے۔ اگر ناپاک ہوتی تو مسجد میں رہنے کی اجازت نہ دیتے، یہ مسجدوں میں کبوتروں کے رکھنے پر، بالخصوص مسجد حرام وغیرہ میں کبوتروں کے رکھنے پر اجماع نہ فرماتے۔ تو اجماع فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ کبوتر کی بیٹ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ اور رہا امام شافعی کی جو دلیل ہے اس کا جواب کیا ہے؟ فرماتے اس کا جواب یہ ہے کہ ناپاک ہونے کا سبب دو چیزیں ہیں، چیز کے ناپاک ہونے کا سبب دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ بدبو اور دوسری ہے فساد، یعنی بدبو پالی جائے یا فساد پالیا جائے، اور کبوتر وغیرہ کی بیٹ میں بدبو موجود نہیں ہوتی اور بدبو موجود نہیں ہوتی، اور جب جز کا انتفاع ہو گیا یعنی بدبو نہیں پائی جاتی، یا تو بدبو پائی جائے اور فساد پایا جائے لیکن اس میں بدبو نہیں ہوتی، تو جز کا انتفاع یہ مستلزم ہے کل کے انتفاع کو مستلزم ہے، یعنی جب نجاست کا سبب جو ایک جز ہے
وہ منتفی ہو گیا تو پورا کا پورا منتفی ہو جائے گا اور اب اس کی نجاست کا حکم نہیں رہے گا۔ اس لیے ہم نے یہ کہا ہے کہ کبوتر کی بیٹ پاک ہے اور اس کے گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ دیکھیں ترجمہ، فَإِنْ وَقَعَ فِيهَا خُرْءُ الْحَمَامِ أَوِ الْعُصْفُورِ لَا يُفْسِدُهُ، اگر کنویں میں گر جائے کبوتر یا چڑیا کی بیٹ، لا یفسدہ، تو اس کو فاسد نہیں کرے گا۔ خلاف للشافعی، امام شافعی کے برخلاف، لہو، امام شافعی کی دلیل یہ ہے، انہ استحال الی نتن و فساد، کہ یہ مستحیل ہو گئی ہے، منتقل ہو گئی ہے فساد اور نتن کی جانب، بدبو کی جانب۔ فاشبہ خور الدجاجہ، تو یہ مشابہ ہو گئی مرغی کی بیٹ کے، اور مرغی کی بیٹ ناپاک، اس لیے یہ بھی ناپاک۔ ولنا، اور ہماری دلیل، اجماع المسلمین علی اقتناء الحمامات فی المسجد، کہ مسلمانوں کا اجماع ہے کبوتروں کے مسجدوں میں رکھنے پر، مع ورود الامر بتطہیرھا، مسجدوں کی پاکی کے امر کے وارد ہونے کے ساتھ ساتھ۔ استحالتہ، یہ دلیل امام شافعی کی ہے، اس کا جواب ہے، وہ استحالتہ، اور اس کا مستحیل ہونا، منتقل ہونا، لا الی نتن رائحہ، اور اس کا منتقل ہو جانا بدبو کی طرف نہیں ہے، بدبو کی طرف نہیں ہے، لا الی نتن رائحہ۔ فاشبہ الحمأۃ، اب یہ کیچڑ کے مشابہ ہو گئے، اس کا مستحیل ہونا بدبو کی طرف نہیں ہے، تو لہذا یہ ایسا ہوگا جیسے کہ کیچڑ، اور کیچڑ سے کنواں پاک نہیں ہوتا، اس لیے ان سے بھی پاک ناپاک نہیں ہوگا۔ فَإِنْ بَالَتْ فِيهَا شَاةٌ نُزِحَ الْمَاءُ كُلُّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يُنْزَحُ إِلَّا إِذَا غَلَبَ عَلَى الْمَاءِ فَيَخْرُجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ طُهُورًا۔ یہ مسئلہ سونے کنویں سے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ اگر کنویں میں بکری نے پیشاب کر دیا، بکری نے پیشاب کیا، اب بکری ہی نہیں بلکہ کوئی بھی معقول اللحم جانور، کوئی بھی معقول اللحم جانور نے پیشاب کر دیا، تو امام شیخین کا مذہب یہ ہے کہ کل پانی کو نکالا جائے، امام اعظم اور امام ابو یوسف کے نزدیک، اور امام محمد نے فرمایا کہ اس کو پانی کو نہ نکالا جائے مگر جب کہ پانی پر غالب آ جائے، یعنی اگر پیشاب پانی پر غالب ہے تو اس کو نکالا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں اصل اختلاف اس بات پر ہے کہ معقول اللحم جانوروں کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک، تو چونکہ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک معقول اللحم کا پیشاب پاک ہے، اور امام شیخین کے نزدیک ان کا پیشاب ناپاک ہے۔ دلیل کیا ہے؟ تو امام محمد کی دلیل ہے عرنیین کا واقعہ، حدیث عرینہ۔ عرنیین کا واقعہ یہ ہے کہ عرینہ کے لوگ، عرینہ یہ عرفات کے قریب ایک وادی کا نام ہے، عرینہ عرفات کے قریب ایک وادی کا نام ہے، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو عرنیون کہا جاتا ہے۔ ان حضرات کا واقعہ یہ ہے کہ عرینہ کے لوگ مدینہ منورہ آئے، اور آنے کے بعد مشرب اسلام ہوئے، اور انہوں نے مدینے میں کچھ دن رہنے کی اجازت طلب کی۔ یہ لوگ مدینے میں رہنے لگے، لیکن یہ لوگ جب مدینے میں انہوں نے رہنا شروع کیا تو یہ مدینے کی آب و ہوا کو راس نہ آئے، یہ لوگ مدینے کی آب و ہوا کو راس نہ آئے اور یہ بیمار پڑ گئے۔ یہ نہیں کہ مدینے کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی، لیکن مدینے کی آب و ہوا تو بہت خوشگوار ہے، بہت اچھی ہے، بلکہ یہ لوگ ایسے تھے کہ یہ مدینے کی آب و ہوا کو خود راس نہیں آئے، جس کی بنیاد پر یہ بیمار پڑ گئے اور ان کے پیٹ پھول گئے۔ انہوں نے نبی اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کا ذکر کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ فلاں جگہ پر صدقے کے اونٹ موجود ہیں، ان کا پیشاب پیو اور ان کا دودھ پیو۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، وہاں پر گئے اور ان اونٹوں کا پیشاب بھی پیا اور دودھ بھی پیا، اور یہ اپنی اس بیماری سے، اس مرض سے تندرست ہو گئے، صحت یاب ہو گئے۔ جب ان کی بیماری جاتی رہی تو یہ لوگ بعد میں مرتد ہو گئے، اور وہاں پر جو اونٹ کے محافظ تھے، چرواہے وغیرہ تھے، ان کو انہوں نے قتل کیا اور اونٹوں کو ہانکا کر لے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی خبر ہوئی تو ان کے پیچھے ایک جماعت کو بھیجا، اور اس جماعت نے ان لوگوں کو راستے سے ہی پکڑ لیا اور گرفتار کر لیا۔ پھر بعد میں ان کو سزا دی گئی قتل کی اور ان کے ارتداد کی، کہ انہوں نے چرواہوں کو قتل کیا تھا اور مرتد بھی ہو گئے تھے۔ تو ان کی سزا یہ ہوئی کہ ان کے ہاتھوں اور پیروں کو کٹوایا گیا، اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائی ڈالی گئی
اور تپتی ہوئی ریت پر ان کو دھوپ میں ڈال دیا گیا۔ یہ حدیث عرینا۔ تو اس حدیث سے استدلال امام محمد نے اس طور پر کیا ہے کہ نبی اکرم نے ان لوگوں کو پیشاب کا حکم دیا، پیشاب پینے کا حکم دیا۔ اگر معقول الرحم جانوروں کا پیشاب ناپاک ہوتا تو ان لوگوں کو اللہ کے رسول پیشاب پینے کا حکم نہ فرماتے، کیونکہ نجس ہونے کی صورت میں وہ چیز حرام ہوتی، اور حرام میں اللہ کے رسول کے حرام کے بارے میں نبی اکرم نے فرمایا ان اللہ تعالی لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں تمہارے لیے شفا نہیں رکھی ہے جو تم پر حرام کی ہیں۔ تو اس میں شفا تھی، کہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حرام نہیں ہے، پاک ہے۔ یہ امام محمد کی دلیل۔ شیخین کی دلیل حدیث پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب سے بچو اس لیے کہ عام عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس حدیث میں مطلقاً پیشاب سے بچنے کا حکم کیا گیا، لہذا وہ معقول اللحم کا ہو یا غیر معقول اللحم کا، اس سے بچنے کا حکم ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں نبی اکرم تو اس حدیث پاک کی بنیاد پر یہی حکم ہوگا کہ اس سے بچنا ضروری ہے اور اس سے بچنا لازم ہے۔ اب رہا یہ کہ شیخین نے ایک عقلی دلیل بھی پیش کی ہے، اور وہ عقلی دلیل یہ ہے کہ معقول اللحم جانوروں کا پیشاب بھی بدبو اور فساد کی جانب منتقل ہو جاتا ہے، لہذا جیسے غیر معقول اللحم جانوروں کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے اسی کے مشابہ یہ بھی ناپاک ہوگا، یعنی جس طرح معقول اللحم کا پیشاب غیر معقول اللحم کا نجس، اسی طرح معقول اللحم کا پیشاب بھی نجس ہو۔ امام محمد نے جو واقع عرینا پیش کیا اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کی شفا حرام پیشاب اس پیشاب کے پینے میں ہی ہے۔ وحی کے ذریعے اللہ کے رسول کو یہ بات معلوم تھی، علم تھا کہ ان کی شفا اسی میں ہے، اس وجہ سے ان کو پیشاب پینے کا حکم کیا۔ اور چونکہ اب یہ بات معلوم نہیں ہو سکتی اس لیے اس کو دوا کے طور پر بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حدیث میں ابوال کا لفظ نہیں ہے، صرف البان کا لفظ ہے، اللہ کے رسول نے ان کو پیشاب پینے کا نہیں بلکہ صرف دودھ پینے کا حکم کیا تھا۔ اور تیسرا جواب اس حدیث کا جو امام محمد نے ذکر کی یہ ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے، حدیث منسوخ ہے تو اب یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے۔ اب رہا یہ کہ پاک اور ناپاک ہونے کا مسئلہ الگ، لیکن اگر اس میں شفا ہو تو کیا اس کا استعمال دوا کے طور پر جائز ہے یا نہیں؟ امام اعظم کے نزدیک دوا کے طور پر بھی معقول اللحم کے پیشاب کو استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے شفا یقینی نہیں۔ اللہ کے رسول کو تو یقین سے علم تھا وہی کے ذریعے کی شفا اسی میں ہے، اور اب یہ بات معلوم نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کو دوا کے طور پر بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے، حرمت ہی کا قول کیا جائے۔ اور امام ابو یوسف کے نزدیک یہ ہے کہ ہاں دوا کے طور پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اسی قصے عرینا کی وجہ پر، اور امام محمد یہ کہتے ہیں کہ دوا کے طور پر بھی جائز ہے اور غیر دوا کے طور پر بھی، اس لیے کہ وہ اس کو پاک قرار دیتے ہیں۔ اب ترجمہ میرا فَإِنْ بَالَتْ فِيهَا شَاةٌ نُزِحَ الْمَاءُ كُلُّهُ، تو اگر کنویں میں پیشاب کر دیا بکری نے یا بکری کے مثل اور معقول اللحم جانوروں نے، نُزِحَ الْمَاءُ كُلُّهُ، تو کل پانی کو نکالا جائے گا امام اعظم کے نزدیک، امام ابو یوسف کے نزدیک۔ وقال محمد لا ينزع، امام محمد نے فرمایا نہیں نکالا جائے گا الا اذا غلب على الماء، مگر جب کہ پانی پر غالب آ جائے، فيخرج من ان يكون طهورا، تو وہ اس کو مطہر ہونے سے نکال دے گا۔ واصله، اور اس بات کی اصل ان بول ما يؤكل لحمه طاهر عنده نجس، یہ ہے کہ معقول اللحم کا پیشاب پاک ہے امام محمد کے نزدیک، نجس عندهما، اور امام شیخین کے نزدیک ناپاک ہے۔ لہو، امام محمد کی دلیل یہ ہے ان النبی علیہ السلام امر العرانیین بشرب ابوال الابل والبانها، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا عرینا کے لوگوں کو اونٹوں کے پیشاب اور دودھ کے پینے کا۔ ولہما، اور شیخین کی دلیل قولہ علیہ السلام، نبی اکرم کے ارشاد استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، امر کا صیغہ ہے جو وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے، من غیر فصل، اس میں کوئی فصل نہیں ہے، یعنی کوئی فرق بیان نہیں کیا۔
وَلِأَنَّهُ یہ عقلی دلیل ہے، وَلِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ إِلَى نَتْنٍ وَفَسَادٍ، اور اس لیے بھی کہ یہ منتقل اور مستحیل ہو جاتا ہے نتن و فساد کی جانب. فَصَارَ كَبَوْلِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، تو یہ اس کے مثل ہو گیا جس کا گوشت کھایا نہیں جاتا. وَتَعْوِيلُ مَا الرَّبَى، اور اس کی تعویل جس کو امام محمد نے روایت کیا، انہو عرف شفاؤہم وحیا، کہ نبی اکرم نے جان لیا تھا ان لوگوں کی شفا کو وحی سے. ثم عند ابی حنیفہ لا یحل شربہ للتداوی، پھر امام اعظم کے نزدیک اس کا پینا جائز نہیں ہے دوا کے طور پر بھی. لأنہ لا یتیقن بالشفاء فیہ، اس لیے کہ اس میں شفا کا یقین نہیں ہے. وہاں تو وحی سے معلوم ہوا تھا اور اب وحی کا سلسلہ بھی ختم ہے. فلا يعرض عن الحرمت، تو حرمت سے اعراض نہیں کیا جائے گا. وعند ابی یوسف، اور امام ابو یوسف کے نزدیک یحل للتداوی للقصۃ، اسی قصے عنین کی وجہ سے دوا کے طور پر جائز. وعند محمد یحل للتداوی وغیرہ، اور امام محمد کے نزدیک دوا اور غیر دوا سب کے لیے حلال ہے. لطہارت ہی اندہ، ان کے نزدیک معقول اللحم کے پیشاب کے پاک ہونے کی وجہ سے، اس لیے ان کے نزدیک دوا کے طور پر بھی جائز ہے اور غیر تداوی کے طور پر بھی جائز ہے.